میرے پاس وہ ٹکٹ نہ ہوتا شاید میں کونسل بھی منتخب نہ ہوتا اگر عمران خان صاحب کا ٹکٹ نہ ہوتا. میں نے فارم 45 لیے سارے کے سارے اور جا کے ضیاء الحق کی قبر پہ رکھ دیے. اچھا. اور وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ مرحوم ضیاء الحق صاحب جب آپ کا بیٹا فاتح کے لیے یہاں پہ آئے اس کو پوچھیں کہ یہ تم نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹا حلف اٹھا کے کیوں ایم این اے بنے ہو. اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے ٹاؤٹ ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں, وہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس کی مینوان وہاں جا کے رپورٹ دے دیتے ہیں, انہیں بتا دیتے ہیں, گروپس کے اندر سے انفارمیشن لے کے ان تک پہنچاتے ہیں. تو آپ لوگ اپنی صفوں میں یہ جو غدار ہیں انہیں کیسے برداشت؟ ضیاء کا مارشل ابھی آپ نے دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا. مشرف کا بھی دیکھا ہے, مشرف ہم بھی گزرے ہیں. اتنا ظلم جبر بربریت میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی رانا صاحب. 80,000 سے اوپر لوگوں کے اوپر 9 مئی اور دوسرے مقدمات جو بھی ان کی ایف آئی آر درج ہیں دہشت گردی کی. 40 سے 50,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, ملٹری ٹرائل ہوئے ہیں, ملٹری سزائیں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب آج 11 سے دنوں سے 3 سال ہو گیا نہ حق جیل میں پڑے ہوئے. آج بلوچی ہے, پشتون ہے, مہاجر ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, گلگتی ہے, خواہ وہ کشمیری ہے جس کو ہم شارک کہتے تھے کشمیر کی, وہ سب غدار اور دہشت گرد انڈیا کے راکے جائیں. یہ جو موجودہ نظام ہے ملک پر عذاب بن کے ٹوٹا ہوا ہے. توبہ خدا نخواستہ اگر یہ اور کچھ عرصہ رہ گئے تو پاکستان کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارانہ کا سلام قبول کیجیے گا. سارانہ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شاد رہیں, آباد رہیں, اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں, خوشیاں پائیں, صحت پائیں, تندرستی پائیں, محبتیں پائیں, کامرانیاں پائیں, نیک نامی پائیں, آسودگی پائیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں وہ آپ پائیں, اور جہاں جائیں جس مٹی سے ہاتھ پاؤ سونا ہو جائے, لیکن اینا بھی نہیں کہ روٹی کھانے لگے سونا ہو جائے تو کھا ہی نہ سکو. اتنا کمائیں جتنا اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے سکے. اچھا, میں زیادہ بات نہیں کر رہا. شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, ڈپٹی سیکرٹری ہیں, آپ سیکرٹری جنرل ہیں مرکز کے, اور سیکرٹری انفارمیشن ہے پنجاب کے. لیکن ان کی سب سے بڑی جو شناخت ہے وہ یہ کہ یہ فارم 45 کے ایم این اے, اور فارم 45 کے ایم این اے کے ساتھ ایک جڑا ہوا بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے, وہ میں پروگرام کے شروع میں ہی آپ کو سنوا دوں گا. اس کے بعد میں آؤں گا ان پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اوپر, اور 27 ستمبر کے جلسے کے اعلان کے اوپر, علیمہ خانم صاحبہ کے ریئیکشن کے اوپر, اور یہ جو آپ کی ایک ان کی پی ٹی آئی کے اندر کانفلکٹ ہے جو عمران خان کو میرا مطلب یہ عام آدمی کا دعویٰ ہے کہ جی بجائے اس کے کہ سب کٹھے ہو کے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کام کریں, یہ آپس میں لڑیں. کچھ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں, کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے وہ محسن نقوی کے ایجنٹ ہیں. آخر یہ گیم کیا ہے, عمران خان کے ساتھ کون وفادار ہے؟ بہت سارے گفتگو سوال کروں گا. شوکت صاحب السلام علیکم. بھائی السلام. رانا صاحب سے آپ نے بہت اچھا پیغام دیا سب کو, پاکستانیوں کو, کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, صحت اور ایمان والی زندگی دے. اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں رانا صاحب, باقی تو دنیا میں سارا نظام چلتا رہتا ہے. اور میں بھی پروگرام اسٹارٹ میں رانا صاحب میں سمجھتا ہوں سیاست اور صحافت کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ کی جو جدوجہد ہے صحافت کے لیے اور خاص طور پہ حق اور سچ کے لیے, میں اس کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اور خاص طور پہ ان 2.5-3 سالوں میں جو لوگ اس وقت صحافت کر رہے ہیں اور وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہر طرح کے ظلم جبر کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں جو صحافیوں کا کام ہے, ان صحافیوں کو سلام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ویسے تھوڑا میرا تعلق کتنا پرانا ہے؟ رانا صاحب بڑا پرانا, مجھے یاد ہے 2008 میں ہارون آباد دی عوام دا مشکور ہاں, اپنے علاقے دا مشکور ہاں, کہ ادو میں ایم پی اے بن کے آیا سا. تے وہ تھوڑا گل شروع کر ہی لئی تے تسی خبریں چننے سو. جی خبریں. تے ادو سارے میڈیا نواں ہی آیا سی, تو ہم لوگ پھر خیر وہ اب ٹاک شوز میں بلاتے تھے, ہم وہاں بیٹھتے تھے. تو میں جب ٹاک شوز میں جانے لگا نا, تو مجھے اسمبلی میں 2 سوال کرنے لگ گئے جو آپ کے رپورٹرز آتے تھے. انہوں نے کہا شوکت بسرا تیرا کیڑا علاقہ ہے, تو لاہور دے کیڑے علاقے چوں ہے؟ میں کہا میں لاہور دا تو ہے ہی نہیں. اس نے کہا پھر تو پنڈی دا ہوئے گا. میں کہا نہیں, میں پنڈی سے بھی نہیں ہوں. اچھا پھر فیصل آباد ہے. میں کہا یار تمہیں 52 اور رونا آباد آخر موت پہ دی ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں انیل آپ اتنا زیادہ ان تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ لاہور سے ہیں. اچھا بھائی, آغاز میں ہی نا بسرا بھائی وہ واقعہ سنائیں, آپ نے کس کو ہرایا تھا وہاں سے؟ میں نے کیا ہرانا تھا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, بے شک اور عوام آپ کے ساتھ, یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے
میرے پاس وہ ٹکٹ نہ ہوتا شاید میں کونسل بھی منتخب نہ ہوتا اگر عمران خان صاحب کا ٹکٹ نہ ہوتا. اور اس کے بعد ہارون آباد فوٹ عباس مروٹ میرا علاقہ ہے, N163 کے غیور عوام ہے, ان کی عظمت کو سلام ہے. رانا صاحب انہوں نے مجھے الیکشن نہیں لڑنے دے رہے تھے, میرے کاغذات ریجیکٹ ہو رہے تھے, نامینیشن پیپر لینے نہیں دے رہے تھے. 28 جنوری کو میں چلتا چلتا سپریم کورٹ تک پہنچ گیا. سپریم اچھا کورٹ یعنی آپ اپنے صرف کاغذات جمع کرانے کے لیے سپریم کورٹ مجھے لڑنے نہیں دے رہے تھے. اچھا اور ایلیگیشن کیا تھا کہ جی اس نے جوائنٹ اکاؤنٹ دے دیا ہے, بھائی کہیں نہیں لکھا. خیر سپریم کورٹ چلا گیا, اللہ کا کرنا ہوا, میرے 28 کاغذات بحال ہو گئے. ٹوٹل 9 دن تھے الیکشن میں. میں گیا, انہوں نے میرے دفتر جلا دیے, سارا کچھ کیا, لیکن آفرین ہے ان لوگوں پہ. انہوں نے کیا, شوکت بسرا تو عمران خان وفا نبھائیے, ہوں تیرنا وفا نبھا کے اسی بخاواں گے, خان صاحب نے وفا کون آپ کے سامنے کون تھا؟ میرے سامنے آمر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا, جو 11 سال ضیاء الحق جو اس ملک کا بے تاج بادشاہ رہا, سیاہ سفید کا مالک رہا, اس کا بیٹا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی قدرت کا انتقام ہے. رانا صاحب آپ نے سٹارٹ میں نا انٹرویو کہیں سے اور سے شروع کر لیا ہے, بیٹھے تو 27 کے حوالے سے چلے 27 پہ بات اور سنیں, وہاں پہ ایک سیٹ کے لیے وہ اعجاز الحق خاک چھانتا پھر رہا ہے ہمارے علاقے کی, فوٹ عباس کی, بابل نگر کی, اس کا تعلق ہی نہیں وہاں سے, لیکن وہاں پہ جا رہے ہیں. اور ہوا یہ کہ اس کے ووٹ ہیں 52,000 ٹوٹل. دوسرے نمبر پہ نون لیگ ہے, اور میرے سے وہ کم از کم 50,000 ووٹوں سے آ رہا ہے. میرے سے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں میری کیا حیثیت تھی, ہلکے کے غیور عوام کو سلام ہے. جب آپ کو فارم 45 مل گیا اور نہیں ملا نا رانا صاحب, وہ جو آپ ضیاء الحق کی قبر دیکھیں میں تو دیکھیں میری ذات کی بات ہوتی نا رانا صاحب, میں خاموش ہو جاتا. ووٹ علاقے کے لوگوں کی امانت ہے میرے پاس. انہوں نے شوکت بسرا کو ڈالا, عمران خان کو ڈالا, اور وہ ووٹ جا کے نکلا اعجاز الحق کے ڈبے سے. اور ہوا یہ, وہاں پہ لمبی سٹوری ہے, وہاں پہ پولیس آ گئی, ایلیٹ آ گئی, رینجرز کے لوگ آ گئے, میرے پاس ساری فوٹیج ہے. خیر وہ بدل گیا. پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں تہاڈی جنگ لڑاں گا جنی مینوں اللہ نے ہمت طاقت دیتی ہے. میں نے فارم 45 لیے سارے کے سارے, اور جا کے ضیاء الحق کی قبر پہ رکھ دیے. اچھا, اور وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ مرحوم ضیاء الحق صاحب, جب آپ کا بیٹا فاتح کے لیے یہاں پہ آئے, اس کو پوچھیں کہ یہ تم نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹا حلف اٹھا کے کیوں ایم این اے بنے ہو, تم نے کیوں لوگوں کا ووٹ چرایا ہے. اور میں نے چیلنج دیا, میں نے کہا آپ کے قبر پہ حلف دے دے, ہمارے ہارون آباد فوٹ عباس کسی جگہ پہ یہ حلف دے دے کہ میں ووٹوں سے جیتا ہوں, میں اس سے معافی بھی مانگوں گا, اس کے گلے میں ہار بھی ڈالوں گا. اب حالت یہ ہے رانا صاحب, آپ کا پلیٹ فارم ہے نا, میں یہ بات کر رہا ہوں, کسی چینل پہ وہ میرے سامنے آ جائے, خانہ کعبہ میں آ جائے, آپ کے چینل پہ آ جائے, آپ کا پلیٹ فارم, چونکہ یہاں سے میں بات کر رہا ہوں, تو میں کہوں گا کہ میرے سامنے بیٹھ, نہیں آئے گا, یہ بھی میرا چیلنج ہے. ضیاء الحق صاحب نے کہو, تسی بھی کہو. اعجاز الحق صاحب, یہ بسرا صاحب کا اوپن چیلنج ہے, اور میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, اور میں بسرا صاحب کی بات عوام تک پہنچا رہا ہوں, اور میں اس میں کہیں میں خود کوئی مداخلت نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو کیوں نہ ایک آپ اور دونوں بیٹھ جائیں میرے ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ذرا ایک دیکھیں میں بات بتاؤں. رانا صاحب آپ لاہور کے رہنے والے ہیں. نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا, مریم بی بی ہار گئی, شہباز شریف ہار گیا, تو جیتا کون ہے؟ کون جیتا ہے؟ کون؟ اچھا چلے, اب یہ دیکھیں اللہ کی قدرت ہے, اللہ الحق ہے نا. بے شک. پہلے ہم کہتے تھے, میڈیا کہہ رہا تھا, دنیا کہہ رہی, جو نظام کھڑا کیا گیا فارم 47 کی بنیاد پہ, اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, بلاول کے بیانات سن لیں, ہاں جی ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فارم 47 کی پیداوار ہے, بالکل ایسا, یہ ہرا ہوا نظام ہے. اچھا آگے سے نون لیگ کیا کہتی ہے, وہ کہتے ہیں اگر اسی فارم 47 والے ہیں تو تہاڈا صدر بھی تو فارم 47 والے بڑے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بے ایمانی کی ہے, لیکن تیرا باپ بھی تو اسی زبان ہے. اب یہ دیکھیں نا کتنے شرم کی بات ہے. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہے, یہاں پہ آئین ہے. اور آپ کو بتاؤں پاکستان میں نے آج بھی کہیں بات کی ہے, وہ ناطق بیچارے پہ بڑا تشدد ہوا جب ہم نے کل جلوس نکالا, کہ جو پاکستان میں آئین, قانون, حق, سچ اور انصاف کی بات کرے گا, اپنے حقوق کی بات کرے گا, فوری طور پر یہ ڈرا ہوا نظام, سہما ہوا نظام, اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, جن کے ساتھ عوام نہیں, وہ کہہ دیں گے کہ یہ غدار ہے, دہشت گرد ہے, یہ انڈیا اور عراق کا ایجنٹ ہے,
فوری طور پر اس کو ڈگری دے دی جاتی ہے. تو آج تو حالات یہ ہیں کہ رانا صاحب صرف اور صرف بندوق کے زور پہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 80,000 سے اوپر لوگوں کے اوپر 9 مئی اور دوسرے مقدمات جو بھی ہیں ان کی ایف آئی آر درج ہیں دہشت گردی کی. 40 سے 50,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. ملٹری ٹرائل ہوئے ہیں, ملٹری سزائیں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب آج 11 دنوں سے 3 سال ہو گیا ناحق جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی بیگم, شاہ محمود قریشی صاحب, سارے لیڈر. اور رانا صاحب آپ نے میرے سے سینئر ہیں تھوڑا سا, شاید آپ میں ایک فیلو ہی ہوں. ضیاء کا مارشل بھی آپ نے دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا. مشرف کا بھی دیکھا ہے, مشرف ہم بھی گزرے ہیں. اتنا ظلم جبر بربریت میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی رانا صاحب. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ شوکت بسرا نہیں ملیا ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ. ਵੈਰੀ ਸੈਡ. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਵੈਰੀ ਸੈਡ. अगर शौकत बसरा नहीं मिला उसका घर तोड़ दो, उसका कारोबार बंद कर दो. आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारी सबीन यूनुस लड़की है वहाँ से इस्लामाबाद, रात पुलिस उसके घर में दाखिल हुई है, उसको घर से उठा कर ले गए और अभी तक उसका कुछ पता नहीं. कश्मीर से भी एक लड़की सहाफी जो है उसको उठा अटक जेल में भेज. आपने कश्मीर की बात कर ली. क्या कसूर है ईमान मजारी का, क्या कसूर है मारंग बलोच का? ये मैं फिर आपको दूसरी बात कहने लगा हूँ. आज बलोची है, पश्तून है, महाजर है, सिंधी है, पंजाबी है, गिलगिती है, खा वो कश्मीरी है जिसको हम शारक कहते थे कश्मीर की, वो सब गद्दार और दहशतगर्द और इंडिया के राख एजेंट हैं. किस तरफ हम मुल्क को लेके जा रहे हैं? एक्शन कमेटी से तो मुज़ाकरात किए थे पिछले साल. अच्छा, ये वही एक्शन कमेटी है राना साहब जिसको हार पहनाए गए थे. जी. उनकी दावतें की गई थी. वहाँ ये फार्म 47 का नमूना वज़ीर आज़म खिताब करने गया था. अच्छा, आज क्या है? अभी तक की खबरें चले अल जज़ीरा आपने बंद कर दिया. क्यों बंद किया? वो BBC बंद कर दिया. और वो रिपोर्ट क्या कर रहे हैं? 100 लोग वो कह रहे हैं वहाँ पे शहीद हो गए. 1.5 महीना हो गया वो लोग बैठे हैं और उनके ऊपर ये सेनेटर मुश्ताक. यानी कि अब हालत ये है कि चले 26 नवंबर को हम निकले, हम लाशें उठाकर लेकर आए, जख्मियों को लेकर आए. लब्बैक के साथ हमारा नजरियाती और सियासी इख्तलाफ है. क्या हुआ मुरीद के में उनके साथ? अच्छा, आगे चलें कश्मीर में, वहाँ पर उनकी लाशें गिरा दी गई. कहने का मकसद ये है ना सहाफ़ी महफूज है ना जज महफूज. जो शख्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस निज़ाम को कहेगा कि ये झूठ का निज़ाम है, ये फ्रॉड का निज़ाम है, मैं इसको नहीं मानता. वो खा औरत है, खा मर्द है, खा नौजवान है, खा बच्चा है, खा वो बूढ़ा है, उसका मुकद्दर हथकड़ियाँ हैं, दहशतगर्दी की FIR हैं, जेलें हैं. ये तो हद होगी. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. वैसे इस बात पे हम दोनों मुत्तफिक हैं कि कश्मीर में जो लोग भारत के एजेंडे पे काम कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं खड़े. अच्छा, मेरी बात सुने. भारत हमारा असली और अब्दी दुश्मन है. मोदी पाकिस्तान का, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा. उसका गुजरात गुजरात कसाब कहते हैं, गुजरात कहते हैं कि वो कसाई है. कौन जालिम होगा जो जाके इंडिया के साथ खड़ा होगा? आप राना साहब बताएं, जब जंग हुई थी हमें कितना मारा गया, कितना तशद्दुद किया गया, जो कुछ हमारे साथ हुआ, मैं कह रहा हूँ ज़िया और मुशर्रफ के भाई के नाम नहीं हुआ, लेकिन हम फ्रंट लाइन पे खड़े हुए. हमारे सोशल मीडिया के लोग, हमारी पार्टी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई. हमारा लीडर ये कहता है कि मेरी शायद मुल्क को उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी फौज पाकिस्तान की है. वो कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी. हम तो वो हैं. अब उनको छोड़ें जो मैं अब बातें आपके चैनल पे कहूँ, जो नवाज शरीफ ने कही हैं, जो ख्वाजा आसिफ ने, जो मरियम बीबी ने कही है, या सादिक ने कही है, ये जो दहशत गर्दी है, फिर जो ख्वाजा आसिफ की तकारीर है, आज वो चहेते हैं निज़ाम के. और सबसे बड़ी बात, मौलाना फजलुर रहमान जी अभी कल परसों जो कुछ कह के गए, सब नु सत खून माफ ने. सिर्फ डर और खौफ किसका है? इमरान अहमद खान न्याजी का. उसकी वजह राना साहब, फेडरेशन का वाहिद लीडर इमरान खान है. पूरा पाकिस्तान आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है. और मैं आपको बात बताऊं, जितने मर्जी ये फ्रॉड इलेक्शन करा लें, जितने मर्जी, आज कश्मीर में क्या हो रहा है, जो कुछ यहाँ पे हुआ पाकिस्तान के इलेक्शन में, वही वहाँ कुछ हो रहा है. इन इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है राना साहब. कौम आज ये कैमरे के पीछे आपका नौजवान बैठा रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, आप बैठे हैं, ये भाई किधर बैठे हुए हैं, तो अनु असी टिकट दे दी ना इतों,
نواز شریف کے مقابلے تو اج تک سیاست نہیں کی تھی نا, تو سیدھی ضمانت ضبط کرا دو گے. یہ اس وقت ماحول ہے پاکستان کا, یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. جنہ مرضی ظلم جبر کر کے دیکھ لیں, 3 سال کر لیا نا, یہ پاکستان نہیں بدلے. بس صاحب اگر میں یہاں پہ آپ کو یہ کہوں کہ پھر تو آپ کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان سب کو جیل میں پھینک دینا چاہیے یا پھانسی دے دینی چاہیے کہ 3 سال میں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک سنجیدہ ایفرٹ نہیں کرتے. رانا صاحب میں تو اس گل نہ بہت اختلاف ہے. اختلاف اس طرح ہے رانا صاحب, ایک بندے دے گھر دی ایک کہانی ہے. میں تو اپنے سامنے بیٹھا نا, گزارش یہ ہے ایفرٹ کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جتنی قربانیاں ورکر سے لے کے لیڈران نے جو باہر بیٹھے ہیں کس نے نہیں دی ہیں؟ ورکرز نے دی. میری گرفتار ہو گئے, بس ان کی قربانی ہے. میری گزارش سن, یہ کہنے کی باتیں ہیں. شوکت بسرا گھروں نکلے جا گھر توڑ دیو. آج شوکت بسرا کے خلاف 40 دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے. تواڈے سامنے نا تواڈے سامنے دہشت گرد بیٹھا ہے. 40 ایف آئی آر. میں تواڈے سامنے دہشت گرد ہاں, میں غدار ہاں, میں ملک دشمن ہاں. سلمان اکرم راجہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے, 37 ایف آئی آر ان کے خلاف ہیں. آپ کس کو اٹھا کر دیکھ لیں, وہ بندہ جو ساری عمر جس کے خلاف ایسے ہی نا جیسے عمران خان صاحب کے خلاف 72 سال کی عمر میں کوئی ایف آئی آر نہیں تھی, آج 250 ایف آئی آر ہے. تو آپ یہ کہیں کہ کسی نے جو ہے کم محنت کی ہوگی, کسی نے زیادہ کی ہوگی, لیکن جو عمران خان سے غداری کرے گا رانا صاحب, میرا یہ ایمان ہے. سٹارٹ میں آپ کو کہا تھا یہاں محمود خان تھا, یہاں پرویز خٹک تھا, یہاں پہ بزدار تھا, یہاں پہ علیم خان تھا, یہاں پہ جہانگیر ترین تھا. ایم این ایم پی بڑی دور دی گل, انہوں نے سیاست مک گئی ہے. وہ کونسلر نہیں بن سکتے عمران خان کے ٹکٹ بعد. اور جو عمران خان سے غداری کرے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اس کا پالیٹکس میں کوئی فیوچر نہیں ہے. اب پارٹی صرف اور صرف تحریک انصاف بچی ہے, کوئی سیاسی جماعت نہیں بچی. آج رانا صاحب میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, یہ جو فارم 47 کے نمونے ہیں, یہ زرداریوں اور شریفوں کا جو ٹولہ ہے, ان سے آج ہماری اسٹیبلشمنٹ, آج ہماری فوج ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے. یہ واللہ با خدا اپنے گھروں میں شاید داخل نہ ہو سکیں گے. لوگوں کے اندر اتنا نفرت اور اتنا غصہ ہے کہ لوگ ان کو, اس کی وجہ دیکھیں اس وقت جو عوام کے اندر فرسٹریشن ہے نا, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, افراتفری ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم دیکھ لیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اتنے 11 ارب دے جہاز. پی ٹی آئی نے کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں مہنگائی پہ احتجاج کیا؟ اچھا رانا صاحب میں ایک بات بتاؤں, میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ پارلیمنٹ کی کاروائی نکال لیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ نے عوامی مظاہرے میں بتاتا ہوں مہنگائی پہ بتا سانو گھروں نہیں نکلنے دے, مظاہرے کی گل کرن ڈے ہو. جھنڈا اب ذرا سنیے گا, پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلیں اور پاکستان کے جھنڈے والے کو اس کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے. اب 14 اگست آ رہا ہے نا, پرسوں لڑکا گرفتار ہوا ہے, وہ اسٹیکر بیچ رہا تھا عمران خان کے, تو اب اس کو سنیں, یعنی کہ شیر جوانوں کو بڑا بڑا میڈل دینا چاہیے پنجاب پولیس نو کہ وہ خان صاحب کے پوسٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے, اسٹیکر لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو گرفتار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ دلی فتح کر لیا انہوں نے. اچھا نہیں میری بات سنیں نا, اب 14 اگست آ رہا ہے نا, آپ اس میری بات کو ریکارڈ پہ رکھیے گا. ہم پاکستان کا جھنڈا لے کے, ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس دن سب لوگ پی ٹی آئی کے پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلیں گے. اب اس پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ بھی آپ ہمیں گرفتار کریں گے, کیا وجہ؟ یعنی کہ 90% جو پارٹی لیڈ کر رہی ہے, جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے, نوجوان کھڑے ہیں, خواتین کھڑی ہیں, انہوں پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلنے کی اجازت نہیں. مجھے بتائیں پھر پی ٹی آئی کی. اچھا دوسری گل, میں تانوں گل ایک دم مکانی ہے, پہلے اعتراض دی گل کی. ایتھے ایم ڈبلیو ایم دا جلسہ ہویا مینار پاکستان پہ, یہاں پہ جے یو اے کا جلسہ ہوا, کل جماعت اسلامی کر رہی ہے, کسی کو روک ٹوک نہیں ہے. ہم گئے, بلکہ ایک منٹ آپ کی بات, بلکہ یہاں تک کہ ایک کالعدم جماعت تحریک لبیک, انہوں نے پنجاب کے اندر مظاہرے کر دیے. میں تو حیران ہوں جن کو انہوں نے خود کالعدم کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کر دیے. میں حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گئے. بس میں یہی آپ کو عرض کرنا ہے, یہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج ہمیں یہ اجازت, ہم جلسے کی اجازت لینے گئے تھے نا, ہمیں تو لمبی چوڑی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پہ یہ جلسے کی اجازت ہے مینار پاکستان پہ, یا احتجاج کر. دیکھیں اس وقت انقلاب جو ہوتا ہے نا, آپ نے کہا نا لیڈروں نے کیا کیا ہے, اب آتے ہیں ہم, اب آ رہا ہے ہمارا لانگ مارچ, اس کے اوپر آپ آنا چاہ رہے تھے, آپ نے کہا
سر گزارش یہ ہے کہ انقلاب کبھی پارٹیاں نہیں لے کے آتی. 2.5-3 سال میں جو تشدد ظلم ہمارے ورکروں نے برداشت کیا ہے, آج تک رانا صاحب سیدھیاں گولیاں نہیں ماری گئی ہیں. میں اور آپ جلیانوالہ باغ میں سنا تھا انگریز نے ماری تھی. کیا کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے ابھی انڈیا میں پروٹیسٹ ہوا ہے انہوں نے لاٹھی چارج کیا ہوگا؟ وہ پولیس والوں کے ساتھ آ کے ٹک ٹاک بنا رہے تھے بچے. اچھا بات یہ ہے کہ اب میرے خیال میں بس کرنا چاہیے. یہ ملک اگر ہے, سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا سب ہے. آج بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے, کے پی میں آگ لگی ہوئی ہے, سندھ میں جا کے حالات دیکھ لیں, آج پنجاب میں حالات دیکھ لیں, کشمیر آپ کا جس کو ہم شارک کہہ رہے ہیں, کشمیر میں آج کس کو ہم, ابھی یوم کشمیر آ رہا تھا اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ کل یوم کشمیر کے اوپر نعرے مار رہے تھے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, اور کشمیر تھی گولیاں چلان ڈے ہو, لوگوں کو قتل کرن ڈے ہو. سینیٹر مشتاق کو گرفتار کر لیا, اس کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر. کیا کیا انہوں نے وہ جو اسامہ لڑکا شہید ہوا ہے اور جن خواتین کو اٹھایا گیا ہے وہاں پر لوگ نکلے ہیں, انہوں نے پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور وہ دہشت گرد ہے. اچھا ذرا 27 پہ اتنی لمبی ڈیٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نہیں نکلنے دیا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر داخلہ نے آ کے دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم نکلے تو تمہاری خیر نہیں ہے. پھر سہیل آفریدی عشق عمران کا شکار تھے, اچانک ان کی ٹون بدل گئی ہے, عمران کے نام لینے غائب ہو گئے, تو یہ کیا عمران سے غداری نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا جو عمران سے غداری کرے گا نا اس کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے, خواہ وہ شوکت بسرا ہے خواہ کوئی اور ہے. یہ بات تو آپ ریکارڈ میں رکھ لیجئے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آج میڈیا اتنا فاسٹ ہے, وہ سوشل میڈیا ہے, ایک ایک بندے کا پتہ چلتا ہے کون کیا کر رہا ہے. آپ نے کہا ڈیٹ کیوں دی؟ رانا صاحب ہم نے لانگ مارچ کے لیے آنا ہے, اس کے لیے ہم سارے لاہ عمل طے کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم اب بہت جلد دیکھیں گے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں جس میں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کریں گے, چونکہ مولانا صاحب کا بھی تو وہی سٹانس ہے نا جو ہمارا ہے, اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ اربوں روپے میں سیٹیں خریدی گئی ہیں, یہ فراڈ اسمبلیاں ہیں, بلکہ وہ تو پچھلے دنوں جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کہہ رہے تھے وہ آپ سنا ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا اب ان کو ہم کہیں گے آئیں ہمارے ساتھ, اور صرف کس کے لیے؟ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے. پیپلز پارٹی ابھی باتیں کر رہی ہے نا کہ چوری دا نظام ہے. آپ نے یہ 27 کی ڈیٹ میں اچکزئی صاحب کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا؟ نہیں اچکزئی صاحب اعتماد میں اعلان تو اچکزئی صاحب نہیں, میں آپ کو پہلے تو سہیل آفریدی سے جب سوال ہوتا تھا تو کہتے تھے مکمل مشاورت سے تحریک تفضیہ یعنی پاکستان کی پوری قیادت, میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں, اچکزئی صاحب ہے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, سارے جتنے ہمارے الائز ہیں اس کے اندر سب کی مشاورت سے. علیمہ خانم خوش کیوں نہیں ہے؟ اچھا ہاں دیکھیں انہوں نے کیوں کہا کہ عمران خان کو اتنا لمبا انتظار؟ اچھا رانا صاحب میں پہلے تو سلوٹ پیش کرتا ہوں خان صاحب کو, خان صاحب کی فیملی کو, ان کی بیگم کو, ان کی بہنوں کو, ان کے بچوں کو, ان کی جو جدوجہد ہے نا, یقین مانے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ تو خود منگل کو ان کے ساتھ جاتے ہیں. ہر منگل میں نے کوئی منگل مس نہیں کیا رانا صاحب. آپ وہاں پہ ہوتے جب سے یہ ہوا ہے میں گواہ ہوں, ہر منگل کو میں نے وہاں, ہم نے لاٹھی چارج بھی وہاں پہ, میں گواہ ہوں کہ آپ وہاں, ہم نے وہاں ٹیئر گیس بھی کھائی ہے, میرے وہاں پہ آپ کو پتا چوٹیں بھی لگی. میں فون پہ آپ سے اپڈیٹ لیتا ہوں. اب جو جذبات بہنوں کے ہو سکتے ہیں, بچوں کے ہو سکتے ہیں نا, وہ رانا صاحب یہ ایک نیچرل بات ہے, خون ہوتا ہے, وہ میرے اور آپ کے نہیں ہو سکتے. اب وہ نکلی ہے نا عوام کے اندر, عوام کا جمع خفیف ساتھ تھا. ہماری اور ان کی خواہش یہ ہے کہ خان صاحب چونکہ بے گناہ اندر پڑے ہیں, وہ کل کی بجائے آج باہر آ جائیں. اب ظاہر ہے ایک پوری اسٹریٹجی بنانی ہے. علیمہ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, علیمہ آپا کے ساتھ ہماری سب دوست ان کو بھی آن بورڈ کریں گے, وہ بھی ہماری میٹنگ کا رابطہ نہیں ہے ان سے؟ نہیں رابطہ ہے. اور وہ جو لمبی ڈیٹ پہ انہوں نے بات کی ہے نا, جو اسٹریٹجی ہمارے ذہن میں ہے, چونکہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو بات میں سمجھ لیں, چونکہ یہ صرف ہماری پارٹی کا معاملہ نہیں ہونا, جو ہمارے عوامی ایشوز ہیں, جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جو تیل کی قیمتیں ہیں, جو آٹا ہے, چینی ہے, گھی, اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے, ہم نے ہر طبقہ فکر کو اعتماد میں لینا ہے. سب لوگ کہتے ہیں نا عمران خان کے ساتھ تو پوری قوم ہے, بھائی نکلے نہ آئے, اب ہمارے ساتھ آئے اور نکلو گے تو نکلن گے نا. بالکل میری بات, ہم نکل رہے ہیں نا, ہم تو 26 کو بھی نکلے تھے, لاشیں اٹھا کے آئے, تو وہ تھوڑے نال نکلے, انہوں نے گولیاں کھائی. اب آپ سنیے رانا صاحب, اب سنیے, اس میں ہمارے ورکر نکلے تھے, ہماری پارٹی نکلی تھی. میرا آپ مطلب نہیں سمجھ, آپ کہہ رہے ہیں عوام نکلے. دیکھیں بنگلہ دیش میں انقلاب آیا, سری لنکا میں انقلاب آیا, کیا کوئی وہاں پہ پارٹی لیڈ کر رہی تھی؟ تو جینزیز کو ملائے نا ساتھ. ہاں یہ بات
ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے اس وقت. یہ جو موجودہ نظام ہے ملک پر عذاب بن کے ٹوٹا ہوا ہے. تو خدا نخواستہ اگر یہ اور کچھ عرصہ رہ گئے تو پاکستان کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. میرے منہ میں خاک. جس طرح یہ پاکستان کو رن کر رہے ہیں, جس طرح بلوچستان بھائی جان نو گو ایریا ہے, مجھے جا کے دکھائیں وہاں پہ سڑکیں بند ہیں, ہر چیز وہاں پہ ان کے کنٹرول میں جا چکی ہے. یہ کو مانے یا نہ مانے, ہماری سیکورٹی کے نوجوان, ہماری فوج کے نوجوان, ہمارے وہاں پہ عوام سویلینز شہید ہو رہے ہیں. اس لیے رانا صاحب 1.5 دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے تمام جماعتوں کو, ہم سندھ کے جو تمام پارٹیز ہیں جو اس ایجنڈے پہ متفق ہیں, خاص طور پہ دیکھیں بڑی پارٹیاں کون ہیں, پیپلز پارٹی باتیں کر رہی ہے نا, ساتھ وہ صدر بھی ہیں, ساتھ سینیٹر بھی ہیں, ساتھ وہ ان کے ساتھ مل کے حکومتیں بھی بنا رہے, آئے ہمارے ساتھ. تو بلاول نے تو کہا ہے ہاتھ بڑھاتا ہوں میں, بڑھائے نا, کس کے لیے جلسے میں کہا ہے, اچھا کیا ہے نا, ہم ان سے رابطہ کریں گے, ان کے لوگ ہم سے, میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. مولانا صاحب سے بھی ہمارے رابطے چل رہے ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں, ہم بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیاں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, ہم سندھ کے جو نیشنلسٹ پارٹیاں ان کے ساتھ بھی رابطے میں. ہم سب کو آن بورڈ کر کے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت سب کو اکٹھا ہونا کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے. حکومتیں بنتی رہیں گی, حکومتیں آتی رہیں گی, جاتے رہیں گی. پہلے یہ جو ظلم کا نظام, جبر کا نظام, بلکہ جو کفر کا نظام مسلط ہوا ہے, اس سے جان چھڑوانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا, عمران خان کو جھکانے کے لیے آپ نے عدالتیں ختم کر دیں, آپ نے 26 ستائش میں ترمیم کر دی, من پسند ہینڈ پک ججز آپ نے لگا دیے, جو آپ حکم کرتے ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں. رانا صاحب حد یہ ہے کہ سپرنٹ جیل اڈیالہ اس کو جانے ہیں نا, پتہ کیا ہے, کہنا کیڑے جج یہ سپرنٹ جیل اڈیالہ کا, اچھا ہمارے پاس کیا کہتا ہے, انہیں کی حیثیت ہے نا ججاں دی. اچھا یہ کون ہوں نے, اچھا سنیں, 3 رکنی بینچ کا ہمارے پاس فیصلہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کریں. 9 مہینے سے خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے, ملنے نہیں دے رہے ہیں, نہ ڈاکٹرز کو, نہ وکلا کو, نہ ان کا علاج کروایا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں کیا اس عدلیہ کی حیثیت رہ گئی؟ اس لیے عدلیہ کی بحالی کے لیے, آئین اور قانون کی بحالی کے لیے, مہنگائی اور بےروزگاری کے خاتمے کے لیے ہم ہر طبقہ فکر کو, آج میں بھی رانا اسحار صاحب کے پوڈ کاسٹ میں سب کو دعوت دیتا ہوں. ہم سب کے پاس چل کے جائیں گے, کسانوں کے پاس جائیں گے, ہم طالب علموں کے پاس جائیں گے, سرکاری پیشہ لوگ ملازموں کے پاس جائیں گے, ہم خواتین کے پاس جائیں گے کہ نکلے ہمارے ساتھ, اور پرامن طور پہ یہ ہمارا حق ہے رانا صاحب, یہ ہمیں آئین اور قانون حق دیتا ہے. اور پرامن طور پر جا کے اسلام آباد, اب دیکھیں رانا صاحب یہ بات تو عہد ہے, جنی دیر تک خان صاحب کو رہا نہیں نہ کراواں گے اسی چینل نہیں بیٹھیں گے. یہ ہمارا عہد ہے اور ہم کرتے رہیں گے, چونکہ ظلم کا نظام جتنا آج ہے نا, اس کا سامنا ہر کوئی کر رہا ہے. کیوں پھر بس صاحب یہ جو ایک تاثر بن گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے ٹاؤٹ ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں, وہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس کی مینون وہاں جا کے رپورٹ دے دیتے ہیں, انہیں بتا دیتے ہیں, گروپس کے اندر سے انفارمیشن لے کے ان تک پہنچاتے ہیں. تو آپ لوگ اپنی صفوں میں یہ جو غدار ہیں انہیں کیسے برداشت کریں؟ اچھا رانا صاحب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, شوکت بسرا نو غدار آخ دیو, فلاں نو غدار آخ دیو. دیکھیں بعد میں پھر آپ کو کروں, میں کوئی سیدھی بات کر دیتا ہوں نا, تو اچھی گل ہے, اچھی دیکھنا 60,000 ووٹاں تو سامنے میں جیت کے بیٹھا. ہاں بھی ٹھیک ہے. سب تو پہلے میں غدار رہا نا, اگر مینوں کوئی کہہ رہے تھے بھائی مینوں تو پھر اسمبلی چ ہونا چاہیے سی, وہ فارم 47 کا نمونہ اجاز الحق کی اسمبلی چلا گیا. وہ 1 لاکھ لوگ بھی غدار ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا, 1.5 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیے, وہاں پہ مارے کھائیں. آج میری تحصیل کے اندر FIR درج ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو عمران خان سے میں بار بار کہہ رہا ہوں, اب اللہ گواہ ہے کہ جو عمران خان سے غداری کرے گا, نہ وہ اپنے آپ سے مخلص ہے, نہ وہ حلالی آدمی ہے, نہ ہی وہ اپنے ماں باپ کا ہے. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عزت دی ہے عمران خان کی وجہ سے. اور عمران خان آج جیل میں کیوں ہے رانا صاحب؟ عمران خان صاحب اگر آج ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اگر انہیں وزیر اعظم بننا ہوتا, نواز شریف انگراں, زرداری انگراں, سارے انگر بن جاندے نا, ڈیل کر لیندے. وہ تو کہتے آئے. اچھا یہ بتائیں ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ اطلاعات یہ ہیں. ایک پیغام میں اور دینا, برطانیہ کیا, میری ایک ریکویسٹ ہے, جو عمران خان سے محبت کرتا ہے, جو عمران خان سے پیار کرتا ہے, میرا پیغام یہ PTI کے خاص طور پہ سوشل میڈیا, ان کو پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس جرت اور دلیری کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اس ظلم کے نظام کے خلاف, آپ کو سلام ہے.
ہمارے یہ ٹائیگرز ہیں، یہ خان صاحب کے ٹائیگرز ہیں، اس وقت ہمیں تمام اختلافات بلا کر، اب 27 کی ڈیٹ آ گئی ہے، فوکس رکھنا ہے، ہم نے متحد ہونا ہے. یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، یہ مخالف کا ایجنڈا ہے کہ ہم لڑتے رہیں، ہم ایک دوسرے کو غدار کہتے رہیں. ہم نے اب فوکس رکھنا ہے صرف ایک بات پہ، وہ 27 کے لانگ مارچ پہ. اس کے اوپر اکٹھے ہوں. عمران خان صاحب کے لیے شوکت بسرا کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ اختلاف، ان سب کو سائڈ پہ رکھیں. ٹھیک ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود پہ بھی اپلائی کرے گی کہ وہ اپنے اختلافات بلائے؟ سر دیکھیں، کیا سہیل آفریدی گنڈا پور سے جا کے ہاتھ ملائیں گے؟ کیوں نہیں ملائیں گے؟ کیا جنید اکبر اقبال آفریدی سے ہاتھ ملائے گے جا کے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے. میں نے پھر آپ کو کہا ہے کہ اس موقع پہ بھی جو اتحاد کی بات نہیں کرے گا، جو ذاتی مفادات کی بات کرے گا، وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، دین وہ پھر وہ عمران خان سے مخلص نہیں ہے. ہاں، اب تمام اپنے اختلافات ایک سائڈ دیکھیں، ہر پارٹی کے اندر گروپنگ ہوتی ہے، ہر پارٹی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. تو چاہتے بیٹھے ہو نا، تو اتنے بھی آپس کوئی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ موقع ہے کہ شوکت بسرا کا اگر اختلاف کسی کے ساتھ ہے، سہیل آفریدی صاحب کا، گنڈا پور صاحب کا اختلاف ہے، اگر وہ ابھی آپ نے کہا جنید صاحب کا اکبر اور اقبال آفریدی صاحب کا، لیڈر سارے اندر کون ہیں؟ عمران خان. اگر لیڈر صاحب کا ایک ہے تو اب اختلافات جو کرے گا، جو اختلافات کو ہوا دے گا، جو متحد نہیں ہوگا، میں اس کو کہوں گا وہ عمران خان کا غدار ہے. آج وقت ہے ہمیں سب کو متحد ہونے کی اور عمران خان کی رہائی کے لیے لانگ مارچ کی تیاری کرنے کی. علیمہ خانم کے پی میں نکلی اور ان کو کراؤڈ نے بہت ویلکم کہا، وہ کراؤڈ پولر ہیں. تو آپ ابھی تک علیمہ خانم کو اعتماد میں نہیں لے سکے، جس کی لائلٹی کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا. تو کیا یہ پارٹی کے اندر ایک وہ یہ تضاد تو نہیں کہوں گا، کیا پارٹی کی لیڈرشپ خود جان کے عمران خان کی بہنوں کو اگنور کر کے اس تاثر نہیں دے رہی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ لڑائی برقرار رہے؟ رانا صاحب، آپ ابھی جب علیمہ آپا گئی تھی کے پی کے اندر، جس حلقے میں گئی ہیں تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز ان کے ساتھ تھے، اور آپ ان کی تقریر نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے کتنا خراج تحسین پیش کیا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ان کی تقریر کی بات کر رہا ہوں. ان نے سب کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ جو ہوا دی جاتی ہے نا کہ جی بہنیں کہاں کھڑی ہیں، فیملی کہاں کھڑی ہے، ان کی جذبات الگ ہیں، ان کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلافات ہیں، ہمیں خان صاحب کی فیملی، خان صاحب کی بہنیں، خان صاحب کے بچے، خان صاحب کی بیگم سب سے زیادہ عزیز ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کے پی میں وہ رہیں، سب جیسے ہی پنجاب میں آئی ہیں، میاں والی میں کیا ہوا؟ میاں والی میں وہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا چاہتی تھی، وہاں پہ پولیس نے ان کی گاڑی پہ حملہ کر دیا، ہمارے 15 سے 20 لوگوں کو گرفتار کر لیا، لاٹھی چارج ہوا. یہ پنجاب کے حالات ہیں. یعنی کہ پنجاب میں کر کیوں رہی ہے؟ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرائیں گے، ان کو ماریں گے، لاٹھی چارج کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، خوف سے لوگ باہر نہ نکلے. 3 سال سے یہ کر رہے ہیں. تو علیمہ آپا یہاں پہ ہیں، اور جب ہمارا لانگ مارچ ہوگا، یہ میری اپنی خواہش ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، علیمہ آپا اس لانگ مارچ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، اور ہم ان کو کہیں گے. اس کی وجہ دیکھیں، قائد اعظم جو ان کی بہن تھی فاطمہ جناح، انہوں نے جدوجہد نہیں کی تھی سیاسی، یہ سیاست میں نہیں ہے. کیا جب یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی بیگم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، جب برا وقت آیا تھا مشرف والا، وہ باہر نہیں نکلی تھی؟ کیا یہاں پر یہ نہیں نکلی تھی اپنا جو جعلی وزیرہ ٹک ٹاکر ہے، یہ نہیں نکلی تھی بہنوں کا؟ بینظیر بھٹو لمبی تاریخ ہے نا، لمبی. نصرت بھٹو صاحب، دا گریٹ بینظیر بھٹو، دا گریٹ نصرت بھٹو. کیا بات ہے! میں کہتا ہوں ان کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی ختم ہوگی. اتنی عظیم خواتین تھیں، عظیم جدوجہد، سارے عظیم جیالے جڑے نے پی ٹی آئی چلے. ہاں، اب آپ بتاؤں سر 99.9 شاید کوئی رہ، مجھے نہیں لگتا جو جینون جیالا ہے، بندہ ادھر رہ گیا ہوگا جو جینون جیالا. اب آپ دیکھیں نا، پنجاب پیپلز پارٹی بنی تھی رانا صاحب، ایک سیٹ نہیں جیتی سوائے مینوں، کیونکہ میں پیپلز پارٹی رہا، مینوں پتہ ہے کہ سوائے رحیم یار خان تو ایک سیٹ جیتی گئی ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا. باقی ایک سیٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس. نون لیگ کے پاس 17 سیٹیں آپ کہتے ہیں، کوئی 2 سے زیادہ 17 بھی پوریاں نہیں. اس لیے میں ایک بات ختم کر لوں تو علیمہ آپا ہمارے لانگ مارچ میں شانہ بشانہ ساتھ ہوں گی. وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے ہے. اس لیے اے ہن جڑیاں گلاں اختلافات والی ہیں نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کوئی اختلاف نہیں ہوگا, سب ہمیں چھوٹے چھوٹے میں نے 3 4 5 سوال کرنے, چھوٹے چھوٹے, آپ نے اس کے جواب دینے. نمبر 1, کیا پنجاب کی حکومت خطرے میں ہے؟ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا کرپشن کا ایک اسکینڈل آنے والا ہے. پہلے واوڈا نے کہا, پھر اب میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں, میں نے ویلاگ بھی کیا کہ بہت بڑا کرپشن کا اسکینڈل آنے والا ہے. پھر یہ صوبوں کی جو لڑائی ہے, اس میں پنجاب شریف خاندان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان کے ہاتھ سے یہ سارا کچھ نکل جائے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ رانا صاحب کہڑی حکومت ووٹاں تے ہوندی ہے تے سیٹاں تے ہوندی ہے. اگر یہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ خود آ رہی ہوئی ہے مہر شرافت سے, کون سی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں, آج اسٹیبلشمنٹ زنان کے سر سے ہاتھ اٹھائے, انہوں نے لکن واسطے تھان نہیں لبنی. صوبے بنن گے. اچھا ہاں, اب اس لیے پنجاب حکومت کہیں پہ کوئی حکومت نہیں ہے, صرف بندوق کے زور پہ حکومت ہو رہی ہے, ایف آئی آروں پہ حکومت ہو رہی ہے, جیلوں پہ حکومت ہو رہی ہے. کو آپ پنجاب میں دیکھ لیں نا, کہاں پہ کوئی آپ کو کچھ سانس لینے دے رہا ہے؟ صحافی بولے گا تو پیکا ایکٹ. کل ہمارے جلوس میں صحافی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جی جی, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی طبقہ فکر ہے. اس لیے پتہ ہے 3 دن پہلے لاہور میں 2 خواتین کو پولیس نے گرفتار کیا اور وہ مر گئی. اس سے پہلے ایک تھانے کے اندر معذور لڑکی کو لا کے ساری رات ریپ کرتے رہے. وہ کتنے سی سی ڈی رضا ڈار کتنے جے؟ بڑا ایک چلا تھا نا معاملہ, کدھر ہے رضا ڈار کا کیس جو 2 فارن خواتین کے ساتھ ہوا؟ غریب کے لیے قانون بھی ہے, عدالتیں بھی ہیں, جیلیں بھی ہیں, تگڑے بندے واسطے. اس وقت دیکھیں نا, جو 180 سیٹوں والا وہ جیل میں پڑا ہوا, جس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا عمران خان کو. جو چور منی لانڈر ڈاکو ہیں, جن کو 17 سیٹیں قوم نے نہیں دی, کوئی صدر بنیا پھرتا ہے, کوئی وزیر اعظم بنیا پھرتا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی گورنر. میں نے پھر سوال, کوئی حکومت نہیں ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ صوبے بنانے میں سنجیدہ, اور اگر ان لوگوں نے ریزسٹنس دی تو پہلی گل تو اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں صوبے بنانا. دیکھو رانا صاحب, ہم بہت کلیئر ہیں, بالکل اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, ڈبیٹ ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی تو خود چاہتی ہے کہ صوبے. عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. اب مجھے بتائیے, انڈیا میں آزادی کے بعد کتنے صوبے زیادہ بنے ہیں؟ کیا بنگلہ دیش میں نہیں بنے ہیں؟ ہر جگہ بنتے. اس کے لیے حق کس کو ہے؟ وہ بنائے جو عوام کے نمائندے ہیں. ٹھیک ہے, جو پارلیمنٹ جو منتخب ہو کر آئی ہے, وہ ان کا اختیار اور استحقاق ہے. یہ لوگ جنہاں نہ گھر والے کوئی نہیں, جو ہارے ہوئے ہیں یہاں پہ, وہ صوبے بنائیں, وہ آ کے ڈسکشنز کریں. بالکل ہم اس نظام کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں, آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وے آؤٹ ہونا چاہیے. صوبے بنانے ہیں تو اس کے لیے جینون پارلیمنٹ بنائیں, فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں, جس کو عوام ووٹ دے وہ آ کر وہاں پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرے. ان کا کوئی اختیار کیا اس نئے نظام کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں رابطے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے, جنہوں نے ان کو حکومت دی ہے, ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے صرف ڈائیلاگ اس بات پہ کرنا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان کا موجود ہے. آپ آئین کے تمام ادارے اپنے اپنے حدود میں چلے جائیں. اس کے آئین کے اندر فوج کا رول ہے, عدلیہ کا رول ہے, سیاستدانوں کا رول ہے, ججز کا رول ہے, ایون اب تو میڈیا ایک بہت بڑا. جب تک تمام ادارے اپنے اپنے رول میں واپس نہیں جائیں گے, پاکستان میں امن بھی نہیں ہوگا, پاکستان آگے بھی نہیں بڑھے گا. اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, اور سیاسی استحکام کی جو چابی ہے نا, وہ قیدی نمبر 804 پر پئی ہے جناب. اس لیے ہم بالکل ان کو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بار بار کرتے ہیں کہ فوج رابطے ان جنہوں نے ہو سکتے ہیں. مجھے پی ٹی آئی کے مین اسٹریم لیڈرشپ کا رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ جو میری خبر ہے کہ رابطے ان کے رہے ہیں, اور جو یہ ایون خان صاحب کے پاس لے کے جاتے تھے بات, تو خان صاحب کہتے تھے کہ میں یہ کوئی کہے کہ میں ڈیل کر کے باہر آ جاؤں, میں ملک سے باہر چلا جاؤں اوور مائی ڈیڈ باڈی, میں صرف اور صرف کسی سے انتقام نہیں لوں گا, کسی سے میری ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں جو یہاں پر جدوجہد کر رہا ہوں وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, قوم کے لیے کر رہا ہوں, اور پاکستان کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. اور یہاں پہ ڈیل نہیں کروں گا, ڈائیلاگ کے لیے میں ہر کسی کے لیے تیار ہوں. اب سے آخری سوال, کیا یہ لانگ مارچ فیصلہ کن ہوگا؟ دیکھیں, ہماری جدوجہد تو جاری رہے گی. انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم اگر لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے ہم اسلام آباد سے نہ اٹھیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے
کہ کشمیر میں 1.5 مہینے سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اس لیے ہم اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ہم آ رہے ہیں ملک میں آئین اور قانون کو بحال کرانے کے لیے، مہنگائی اور بے روزگاری کا جو طوفان ہے اس کو کم کروانے کے لیے. اور عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستانی قوم کی رگوں میں دوڑ رہے ہیں، جو پاکستان ہے، جو پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، ان کو رہا کروانے کے لیے. اور انشاءاللہ مجھے خدا پہ یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرا کے واپس آئیں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو.